اللہ کی پسندیدہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی؟ قوم سمود کی ایک فاحشہ عورت اپنی کنواری بیٹیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اونٹنی کے موج سے تنگ آ کر قوم سمود کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کی نازل کردہ اونٹنی کو قتل کر دو تو ہم تمہیں یہ دونوں لڑکیاں انعام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر ہجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج و مستی، رقص و سرود، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکرہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خداوندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیاطین ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز و استہزاء میں اڑا دیا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشن گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم پہیہ نہایت تیزی سے ایک بھیانک صبح کی جانب رواں تھا۔ رات بھر کی موج و مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگاڑی کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگاڑ کا عذاب ختم ہی نہ ہو پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ دنیا تک کے مغرور، بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا ہی میں تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر قوم سمود کی بستی پہ پڑاؤ کیا تو صحابہ نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندن لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ قوم سمود جیسی عظیم الشان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس بات کرنے سے پہلے اس بدنصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی نوع انسان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ سرسبز و شاداب مرغوزاؤں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر جس کے باسی اپنی مضبوط و توانا قوت و طاقت سے بھرپور طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگال پہاڑیوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید اللہ رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل کردہ ہر نعمت کے سبب ہر درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائشیں شیاطین کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومی اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں۔ قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی قرہ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوبی مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے معصوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔
ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ مدائن صالحہ کہلاتا ہے۔ مدائن صالحہ کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ الآ ہے۔ مدینہ المنورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد ہے اور بہت ہی پر رونق ہے۔ الآ شہر سے ہی وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالحہ اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لاکھوں دیگ صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑیوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم و میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 قبل مسیح ان کے عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج بھی جدید مصور کے ماہر تعمیرات میں انگشت بندانے رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشم دیدہ گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوم کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہوں۔ قوم سمود ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے 22 صالحہ کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہوں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہماری کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاطبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گبن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر مسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں سے جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تند و توانا گبن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نامولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے صالح علیہ السلام، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و کباب کے ریسا
دو اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، جس کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شکی القلب اور 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل اخراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانک سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن طعن شروع کر دی، جس پر قدار سالف آگے بڑھو، تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کو اونچے پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے ایک نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے اس 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر ان کی طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب سب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح جس چیز سے تم ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامت بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت قدا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔